اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ اے میرے باپ کے دوست سوما، تو یہاں نجف میں حیرت زدہ ہو کر بولی۔ ہاں اے دینار، ان الفاظ کے ساتھ ہی عالم سوما ظاہر ہو گیا، اور پہلے اس نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور مجھے تیری اور آرج کی تلاش تھی کہ تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ سنو کہ بوڑھے عفرت و خاموش نے تمہارا سراغ پا لیا۔ وہ کیسے؟ اسے ہمارے بارے میں کب اور کس طرح معلوم ہوا کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ تم تک پہنچنے کے لیے اس عیار عفرت نے کافر جن ذات مصر کو استعمال کیا تھا، اور عالم سوما نے جواب دیا، اور پھر کہنے لگا، بہتر یہ ہے کہ ہم کسی جگہ اتر کر اطمینان سے بات کریں، اور یہ معاملہ پوری توجہ کا طالب ہے، اور اس پر تفصیلی گفتگو ضروری ہے۔ تو پھر اے سوما، ہمارے ساتھ اس رائے میں چل جہاں ہمارے انسانی قالب محو خواب ہے۔ اور میں نے تجویز پیش کی، اور یوں عالم سوما کو ساتھ لیے ہم سرائے کی کوٹری میں آ گئے۔ عالم سوما نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ جس رات تم دونوں اس کافر جن ذات مصر سے ملے تھے، اس نے تمہارا تعاقب کیا، اور پھر مصر کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم قصر خلافت میں قیام پذیر ہو۔ اس کے علاوہ مصر کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم دونوں نے جمیلہ اور ایوب کے انسانی قالبوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ مصر کو اب اسی وقت کا انتظار تھا کہ جب عفرت سے رابطہ قائم کرتا، اور میں اسے تمہاری خوش بختی کہوں گا کہ مصر سے وہ عفرت فوری طور پر نہیں ملا، اور میں مصر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج صبح عفرت و خاموش مصر سے ملنے آیا تو مجھے خبر ہو گئی، اور عفرت اس سے مل کر چلا گیا تو میں بغداد کے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں مصر نے سب کچھ بتا دیا، اور اس سے عفرت نے اپنے اعلیٰ کار بنا کر بغداد بھیجا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور اسے مصر سے تمہارے ٹھکانے کا بھی علم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ کسی بھی وقت قصر خلافت کا رخ کر سکتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ عفرت آج رات قصر خلافت پہنچے گا، اور وہاں وہ تمہارے انسانی قالبوں کو تلاش کرے گا، اور پھر اسے یہ سراغ لگانے میں دشواری نہ ہوگی کہ تم دونوں نجف میں ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نادیدہ حفاظتی حصار کی موجودگی میں وہ عفرت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ تم پہلے کی طرح کچھ عرصے کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ تم ماضی یا مستقبل کے کسی حصے میں جا سکتے ہو۔ آخر میں عالم سوما براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ بول دینار، کیا کہتی ہے؟ اے سوما، تیرا مشورہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ عالم سوما نے پوچھا۔ بالکل، اور ہم آج ہی کہیں کسی زمانے میں نکل چلتے ہیں۔ اور ہماری طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عالم سوما واپس چلا گیا۔ جمیلہ اور ایوب کے قالب بے حس و حرکت پڑے تھے، اور اس پر ہم نے نیند مسلط کی تھی۔ ان دونوں کو اپنے اثر میں لے کر ضروری باتیں ان کے دماغوں میں ڈال دیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس پر حیران نہ ہوں کہ بغداد سے نجف کیوں اور کس لیے پہنچ گئے۔ اب وہ دونوں زینب کے گھر جتنے دن چاہے رہ سکتے تھے، اور سرائے سے نکل کر میں نے آرج کو مخاطب کیا، تو ہی بتا کدھر اور کس زمانے میں چلیں؟ ہندوستان کی سرزمین مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آرج کہنے لگا۔ وہاں صحرا بھی ہے، اور دریا بھی، اور پہاڑ بھی۔ اور زمانہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا فیصلہ وہیں پہنچ کر کر لیں گے، آرج نے جواب دیا، اور اس کے لہجے میں خوشی کی جھلک تھی۔ وہ یقیناً کسی اور زمانے میں جانے پر خوش تھا، اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ہم پہلے نہ گئے ہوں تو بہتر ہے۔ آرج کو ساتھ لیے میں ایک بار پھر مستقبل کے سفر پر نکل آئی، اور اس مرتبہ بھی میں نے سینکڑوں صدیوں آگے کا سفر کیا۔ ہم آدم زادوں کی ایک آبادی کے قریب ٹھہرے تو ایک منظر نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایک وجیح خوبصورت نوجوان آدم زاد کسی حسین آدم زادی کا ہاتھ تھامے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، عذرا یقین کرو، اب کی بار میں برہان پور سے لوٹ کر آیا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا لوں گا۔ اور اے دینار، آرج مجھ سے بولا،
مجھے یہ انسانی کالم اچھا لگ رہا ہے اور میں اسے اپنا لیتا ہوں، اور تو اس آدم زادی کے جسم میں اتر جا، یہ دونوں بھی ہماری طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو نے پہلے بھی جلد بازی سے کام لیا تھا آرج، اس مرتبہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی مصیبت میں۔ کچھ نہیں ہوگا، آرج نے میری بات کاٹ دی۔ اچھا، اگر تجھے جلدی ہے تو یہ انسانی کالم اپنا لے، مگر مجھے ابھی حالات کا جائزہ لینے دے۔ اور فی الحال میں نے آرج کے ساتھ ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں آدم زادوں کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جدا ہونے والے ہیں، اور قریب ایک درخت سے گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور میں نے اس نوجوان آدم زاد کے ذہن پر توجہ دی۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کا نام ہاشم تھا، اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب وہ عشق کے مارے جدا ہوئے اور ان کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ ہاشم نے درخت سے بندھا ہوا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے کو لپکا، اور اس دوران میں آرج اس کے جسم کو اپنا چکا تھا۔ آرج نے گردن گھمائی اور عذرا کو دیکھا، اور عذرا کی گلابی اوڑھنی سر سے ڈھلکی ہوئی تھی۔ ایڑیوں کو چھونے والے گھنے بال شانوں پر پریشان تھے، اور وہ دونوں ہتھیلیوں سے اپنا حسین چہرہ چھپائے ہوئے تھی، اور اس کا بدن ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ ہاشم برہان پور کے والی حمید خان کی سپاہ میں تھا، اور اب چھٹیاں گزار کر واپس برہان پور جا رہا تھا، اور وہ حمید خان کی نظروں میں چڑھا ہوا تھا، اور اس کی سپاہ میں 500 سوار کے منصب پر فائز تھا۔ حمید خان کی حویلی میں بھی اس کا بہت آنا جانا تھا، اور اسے جاننے والے جانتے تھے کہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک دن اسے دربار میں بلند مقام پر فائز کر دیں گی۔ آرج کے ساتھ میں بھی آخر برہان پور پہنچ گئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ آرج ہاشم کے انسانی کالم میں تھا، جبکہ میں اصل پر قائم تھی، اور میں ابھی تک کسی انسانی جسم میں نہیں اتری۔ برہان پور پہنچتے ہی میں نے ضروری معلومات حاصل کر لی۔ ابھی آرج اپنے حواسوں میں آیا بھی نہ تھا کہ ایک کنیز نے اسے زہرا خانم کے حضور میں حاضری کا پروانہ پہنچایا۔ آرج یہ سن کر حکم سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، یہ زہرا خانم کون ہے؟ اور یہ سوال اس نے مجھ سے کیا تھا۔ جا کر ملے گا تبھی تو تجھے معلوم ہوگا کہ برہان پور کی سرزمین پر حمید خان کی حکمرانی ہے، اور زنان خانم میں اس کی بہن زہرا خانم کا حکم چلتا ہے۔ اور میں نے آرج کو بتا دیا کہ اس کے پیچھے لوگ اسے خانم کی بجائے خونم بھی کہتے ہیں، اور مزاج کی وہ بہت تیز ہے۔ ذرا سی بات پر شوہر کو لات مار کر چلی آئی تھی، اور بعد میں اس نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ اور بدنام کیا کہ طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد اس کے شوہر کا کچھ سراغ نہ ملا کہ کہاں گیا، اور مشہور تھا کہ زہرا خانم نے اسے قتل کروا کے اس کی لاش بھی غائب کروا دی۔ یہ آدم زادی تو بڑی خطرناک لگتی ہے اے دینار، آرج خوف زدہ آواز میں بولا، اور میں اسی لیے تجھے تاکید کرتی ہوں کہ اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بولیو۔ اور میں نے آرج کو سمجھایا۔ آرج نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ دراصل آرج نے جو انسانی کالم اپنایا تھا، مردانہ وجاہت، حسن و خوبصورتی اور دلکشی میں بہت کم مرد اس کی ہم عصری کرتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہاشم کو بھی تھا۔ اس نے کئی حسین عورتوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، لیکن اس کے لیے تمام حسن و دل ربا عورتیں اپنے اندر کوئی کشش نہیں رکھتی تھیں۔ وہ بچپن سے عذرا کا دیوانہ تھا، اور جلد ہی وہ دونوں شادی کے مقدس بندھن میں بندھنے والے تھے، اور عذرا کی طرح ہاشم کو بھی بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا۔ نگاہ روبا روکے آرج اپنے انسانی کالم میں زہرا خانم کی خلوت گاہ تک پہنچا، اور پہلے تو زہرا خانم نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پھر اچانک پوچھ بیٹھی کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں۔ آرج پہلے تو گھبرایا ہوا تھا، اور اس غیر متوقع سوال پر اور بھی گھبرا گیا۔ اچھی لگتی ہیں، آرج نے گھبراہٹ میں کہہ دیا، اور زہرا خانم کے ذہن پر میری توجہ تھی۔ اس نے آرج کے جواب کو رضامندی سمجھا، اور تھوڑی دیر خاطر تواضع کے بعد اس نے ہاشم کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد زہرا نے ایسی چال چلی کہ بھائی کو بھی خبر ہو جائے۔ حمید خان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اس کی بہن دوسری شادی پر راضی تو ہوئی۔ وہ بھی ہاشم کو پسند کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ہاشم اس رشتے کو اپنی عزت و افزائی سمجھے گا اور ہرگز انکار نہ کرے گا۔ اور میں نے آرج کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ بے خبری میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ چند روز بعد حمید خان نے آرج سے یہ ذکر چھیڑا، اور آرج نے بڑی لہاجت اور خاکساری کے ساتھ نہایت مہذب پیرائی سے انکار کر دیا،
اور حمید خان چپ ہو رہا اور آرج کا انکار سے برا تو لگا مگر وہ زبردستی کا قائل نہ تھا۔ زہرا کو انکار کی خبر لگی تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اس کی یہ مجال کہ ہمیں ٹھکرا دے۔ اسے شاید نہیں معلوم کہ جو ہمارا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا غصہ دیکھ کر کنیزیں تھر تھر کانپنے لگی۔ جاؤ اسے خبر دو کہ ہم آخری بار اسے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک کنیز دوڑی دوڑی گئی اور آرج کو زہرا کا پیغام پہنچایا اور آرج کی سٹی گم ہو گئی۔ کنیز نے اسے بتا دیا تھا کہ زہرا غصے میں بفری ہوئی ہے، اور کنیز چلی گئی تو آرج نے مجھ سے پوچھا، اے دینار اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، اس آدم زادی سے جا کر مل لے، اور وہ تجھے کھا تو نہیں جائے گی، ڈرتا کیوں ہے؟ اور چاروں ناچار آرج کو حویلی میں جانا ہی پڑا، اور اسے دیکھتے ہی زہرا آپے سے باہر ہو گئی۔ بول، تو نے ہماری توہین کی ہمت کیسے کی؟ حضور کو یقیناً خادم کی طرف سے غلط فہمی ہو گئی۔ خاموش ہو جا، زہرا درمیان میں چیخ اٹھی۔ ہمیں اتنا بتا دے کہ مرنا چاہتا ہے تو یا زندہ رہنے کی خواہش ہے؟ سن کہ ہم نے آج تک جس شے کی آرزو کی وہ ہمارے قدموں میں آ گری، اور تجھے خود پر فخر کرنا چاہیے تھا، مگر تو ناشکرا نکلا، اور ہم نے اس وقت تجھے ہجرت و تمام کرنے کو بلایا ہے، اور تیرے اقرار کا مطلب زندگی اور انکار کا مطلب موت ہوگا۔ تجھے کیا منظور ہے؟ آرج نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی، اور میں نے اس دوران میں یہ بات محسوس کر لی کہ آرج کی انسانی قالب کی عادات اس پر اثر انداز ہونے لگی ہیں، اور مجھے یہ تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ آرج کے نزدیک زہرا کو قبول کرنے کا مطلب محبت کی موت ہے، اور اسے ہاشم کی محبت عزیز تھی۔ ہر چند کے زہرا بھی حسن میں کم نہ تھی، مگر عذرا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ حویلی سے لوٹ کر آیا تو میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ ہاشم کا انسانی قالب اس پر بڑی حد تک حاوی آ چکا تھا، اور اس نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ حمید خان کی ملازمت چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور ہاشم کے باپ نے اتنی زمین چھوڑی تھی کہ اس پر کاشت کر کے بآسانی گزر بسر ہو جاتی، اور میرے لیے یہ امر زیادہ حیران کن نہیں تھا۔ آرج اب ہاشم بن کر سوچنے لگا تھا۔ کوئی موقع دیکھ کر آرج حمید خان سے بات کرنے ہی والا تھا کہ زہرا کے انتقام کی آگ اس کے دامن تک پہنچ گئی، اور اس کا لکھا ہوا ایک جعلی خط پکڑا گیا، اور یہ خط اس کی طرف سے عادل شاہ کے ایک مصاحب کے نام تھا، اور خط کی عبارت ایسی تھی کہ ہاشم کو عادل شاہی حکومت کا جاسوس سمجھا جائے، اور زہرا خانم کے اشارے پر یہ جعلی خط لکھا گیا، اور اسی کی ایما پر اسے پکڑا گیا، اور حمید خان کو سوتے سے جگا کر یہ جعلی خط پڑھوایا گیا۔ اور ہاشم کے انکار سے حمید خان پہلے ہی بد دل تھا۔ اس نے معاملے کی تفتیش کرنے کی بجائے فی الفور ہاشم کے قتل کا حکم دیا، اور زہرا یہی چاہتی تھی کہ ہاشم کو صفائی کا موقع نہ ملے۔ پیش آنے والے حالات پر میری پوری طرح نظر تھی، اور ہاشم کے قتل کا مطلب آرج کی موت ہوتی، کیونکہ وہ اسی کے انسانی قالب میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور حمید خان کے حکم پر اسی وقت آرج کو گرفتار کر لیا گیا۔ آرج زندہ میں تھا، اور اسے میں ملی اور کہا، میں نہ کہتی تھی کہ تو جلد بازی کر رہا ہے، آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اور تجھے اب مجبوراً ہاشم کے انسانی قالب سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ تو بہت برا ہوا دینار، آرج نے اظہار افسوس کیا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس انسانی قالب کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے ہاشم کی محبوبہ عذرا کا خیال تھا، اور سو آرج کے ساتھ اس کی بستی میں پہنچ گئی، اور میرا اندازہ قطعی درست نکلا۔ عذرا کو ہاشم کے قتل کی خبر ملی تو اس پر قیامت گزر گئی، اور جو شخص برہان پور سے خبر لایا تھا اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہاشم بے گناہ مارا گیا ہے، اور وہ بستی ہی کا ایک آدمی تھا اور حمید خان کا ہی ملازم تھا۔ اور میں نے اس مظلوم آدم زاد اسرا کے ذہن پر توجہ دی تو مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ واقعی ہاشم کو اتنا بے انتہا چاہتی تھی، اور اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا محبوب نظام شاہی حکومت سے غداری کر سکتا ہے۔ عذرا کو اس قتل کے پیچھے کوئی سازش معلوم ہوئی، اور اس کا سینہ انتقام کی آگ میں سلگنے لگا، اور اس کے لیے دنیا میں ہاشم کے سوا جیسے کوئی دوسرا مرد موجود ہی نہیں تھا، اور وہ ایک ایسی ہوا تھی جسے صرف جنت سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ اس کا آدم بھی اس سے چھین لیا گیا، اور کسی طرح بھی تسلی اس کی آتش انتقام کو سرد نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس آدم زادی کا انتقام میں لوں گی، میں نے آرج کو بتایا۔ مگر کیسے دینار؟ آرج نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آرج کو اپنے آئندہ اقدامات سے آگاہ کر دیا، اور ایک روز جب
کہ ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی، بستی میں نیند بچھی ہوئی تھی۔ اپنی بیوہ ماں کو بستر پر سوتا چھوڑ کر عذرا خاموشی سے باہر نکل گئی، اور میں نے ہی اس پر عذرا کو اکسایا تھا، اور اسے علم تھا کہ اب وہ کبھی گھر واپس نہ آ سکے گی۔ لیکن ہاشم کے قتل کے بعد گھر بھی محض ایک لفظ رہ گیا تھا، اور وہ گھر سے نکلی اور راستے کی صعوبتیں اٹھاتی ہوئی برہان پور جا پہنچی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد انتقام تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس کے محبوب کو حمید خان کے حکم پر قتل کیا گیا ہے، اور اس کے انتقام کا نشانہ حمید خان ہی تھا۔ مگر حمید خان کی حویلی کے برج بہت اونچے تھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اور اس تک عذرا کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ اور میری ایما پر عذرا برہان پور تو اتر گئی، لیکن اپنے مقصد کا حصول اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اور میں نے اسی پر عمل کیا، اور میں عذرا کے جسم میں اتر گئی۔ اے دینار، تو نے اپنا ٹھکانہ کر لیا، مگر ابھی تک میں کسی انسانی قالب کے بغیر ہی سرگردہ ہوں، عارج کہنے لگا، اور ابھی صبر کر، اور تیرے لیے انسانی قالب میں منتخب کروں گی، اور وقت تو آنے دے۔ اور برہان پور میں اس شخص کو تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی جو ہاشم کو قتل کی خبر لے کر آیا تھا، اور اس کے جسم کی بو میرے حافظے میں محفوظ تھی۔ میں اسے ہاشم کی بستی میں دیکھ چکی تھی، اور وہ ہاشم کا دوست تھا۔ اس کے باوجود میرے انسانی قالب کو دیکھ کر اس کے دل میں بدی آ گئی، اور مجھے اس شخص کو اپنے اثر میں لینا پڑا۔ میں پہلے ہی کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار تھی۔ آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے اس کی نس نس سے واقف ہو چکی تھی۔ ہاشم کا وہ دوست مجھ سے طعام و قیام کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے زیر اثر آ کر بیگی بلی بن گیا، اور وہ حمید خان کے ذاتی خدمتگاروں میں تھا، اور حویلی کی حدود میں ہی اس کی سکونت تھی۔ یوں مجھے حمید خان کی حویلی میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ میں موقع کی طاق میں رہی اور کسی طرح حمید خان کے سامنے جاؤں، اور میں پر یقین تھی کہ میرے انسانی قالب عذرا کو حمید خان نے دیکھ لیا تو خود پر قابو نہ رکھ سکے گا، اور اسی دوران میں حویلی کی کنیز کو میں نے اپنی سہیلی بنا لیا، اور وہ کنیز حمید خان کی بہن زہرا خانم کی ناک کا بال تھی۔ اس نے مجھے زہرا خانم کا تذکرہ بھی کیا، اور میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حویلی کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں، اور اسی غرض سے میں نے کنیز پر ڈورے ڈالے، اور وہ مجھے زہرا خانم کے حضور پیش کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ زہرا خانم نے مجھے اپنی کنیز بنا لیا، اور چند ہی روز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ زہرا خانم پر عجیب سے دورے پڑتے ہیں، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، اور ایک رات خود میں نے بھی اس کی چیخو پکار سنی۔ وہ گھڑی رات بیت چکی تھی کہ زہرا خانم کی خوابگاہ سے چیخیں بلند ہوئیں، اور میری آنکھ کھل گئی۔ زہرا خانم کسی کا نام لے کر چیخ رہی تھی کہ پہلے تو میں سمجھی کہ نیند کے خمار میں مجھ سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، مگر جب دوبارہ بھی زہرا ہاشم کا نام لے کر چیخی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاشم میرے انسانی قلب عذرا کا مقتول محبوب تھا، اور اس بات کا علم مجھے پہلے ہی سے تھا کہ ہاشم کی اصل قاتل زہرا ہے، اور دوسرے دن میں نے کنیزوں کو خریدا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ ہر چند کے حمید خان بھی قابل معافی نہ تھا، کیونکہ اسی کے حکم پر ہاشم کا قتل کیا گیا، مگر زہرا اس سے کہیں زیادہ سزا کی مستحق تھی، اور میں نے ان دونوں ہی بہن بھائیوں سے بھیانک انتقام لینے کا عہد کیا۔ مجھ پر بھی عذرا کی فطری صفات غالب آتی جا رہی تھی، اور انتقام کا عہد اسی کا ثبوت تھا۔ زہرا بیمار رہنے لگی، اور طبیب اس کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہ تھی، مگر وہ پلنگ سے لگ گئی۔ ابھی آئے دن اس پر دوڑے پڑنے لگے، اور ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ حمید خان اپنی بہن کی عیادت کے لیے آنے والا ہے، اور اس روز میں نے اپنے انسانی قالب کے بناؤ سنگار میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور میں طے کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور میری توقع پوری ہوئی۔ حمید خان میرے تیر نظر کا شکار ہو گیا، اور بہن کی عیادت کے بہانے وہ دیر تک حویلی کے اس حصے میں رہا، اور میں نے اس کے ذہن پر توجہ دی تو کڑی میں ابال آنے کا علم ہوا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بہن زہرا سے مجھے مانگ لے، مگر ہمت نہ پڑی۔ پھر یہ کہ وہ اپنی بیوی سے بھی ڈرتا تھا، اور میں نے پیش قدمی نہ دیکھی تو خود پہل کی۔ عورت پہل کرے تو بزدل سے بزدل مرد ہمت پکڑ لیتا ہے، اور حمید خان سے بھی ڈرتے ڈرتے مجھ سے راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی، اور میں نے ان ملاقاتوں کے باوجود
اپنے اور حمید خان کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا اور اس کا مقصد اسے تڑپانا بھی تھا۔ حمید خان میرے عشق میں مبتلا ہو گیا اور میں نے ناز و ادا سے حمید خان کا دل اپنے مٹھی میں لے لیا اور میرے انسانی قالب کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور حمید خان اسی لیے مجھے اپنا لینے پر آمادہ ہو گیا۔ دراصل وہ اتنا بدصورت تھا کہ کوئی حسین لڑکی اس کی صورت پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، اور پھر عمر بھی کافی تھی، اور وہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ میں اسے چاہتی ہوں اور بیوی سے منہ نہیں لگاتی، اور کنیزے دور ہی تھے۔ اسی عالم میں میرے اظہار عشق نے اسے جیسے میرا بندہ بے بام بنا دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب ایک دن میں نے آرج کو بتایا کہ اے آرج، میں نے تیرے لیے ایک انسانی قالب تلاش کر لیا۔ کون ہے وہ؟ آرج نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ حمید خان، اور میرے نصیب میں وہی وحشی حبشی رہ گیا ہے۔ مجبوری ہے اور تجھے اس کے جسم میں اترنا ہی پڑے گا، کیونکہ میرا انسانی قالب اس سے شادی کر رہا ہے۔ یہ تو نے کیا کہا دینار؟ آرج نے تعصب کا اظہار کیا۔ حمید خان سے اسی طرح انتقام لیا جا سکتا ہے۔ اسے میں ذلیل اور رسوا کر دینا چاہتی ہوں، اور اس طرح کہ وہ سسک سسک کر جیے اور موت کی آرزو کرنے لگے، اور اس کے لیے تجھے میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ یعنی؟ آرج نے وضاحت طلب کی۔ میں جب اشارہ کروں تو اس کے جسم پر اتر جا، اور جب نکلنے کو کہوں تو نکل جا۔ اور میں نے آرج کو بتایا کہ تجھے ہر وقت اس کے جسم میں نہیں رہنا، اور آج رات وہ میرے انسانی پیکر سے شادی کر لے گا، اور تجھے اس کے فوراً بعد اس کے جسم پر قبضہ کر لینا ہے۔ دینار، میں سمجھ گیا کہ تو کیا چاہتی ہے، اور پھر وہی ہوا جو میری منشا تھا، اور حمید خان مجھ پر صدقے واری ہونے لگا۔ آرج عموماً دن کے وقت حمید خان کے جسم سے میرا اشارہ پا کر نکل جاتا، مگر ارد گرد منڈلاتا رہتا کہ مجھے نہ جانے کب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ حویلی میں اب میری حیثیت بدل گئی اور کسی کو میرے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ اول حویلی کی خواتین نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن جلد ہی میں نے اپنے حسن و اخلاق کے سب کے دل میں جگہ بنا لی، اور زہرا تو اٹھتے بیٹھتے میرا دم بھرنے لگی۔ سال بھر ہی میں نے ساری حویلی پر اپنا سکہ بٹھا لیا، اور حمید خان میری زلف گرا گیر کا ایسا اسیر ہوا کہ میں جو کہتی وہ مان لیتا۔ اور اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ حمید خان کی ذلت و رسوائی کا سامان کر سکتی۔ اس کے پیش نظر میں ایک دن حمید خان سے بولی، ترقی و مناصب یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے آدمی کوشش کرنا پڑتی ہے، اور حکمران وقت کا تقرب حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو حکمران سے زیادہ قریب ہوتے ہیں زیادہ ترقی پاتے ہیں۔ اور حمید خان نے کہا، تمہاری بات سے مجھے اتفاق ہے، لیکن حضور نظام الملک کی توجہ کیسے حاصل ہو؟ اور میں فوراً بول اٹھی، مجھے محل میں آنے جانے کی کھلی چھٹی دے دو، میں راہ ہموار کر دوں گی۔ اور یہ بات سن کر حمید خان کے چہرے سے حیرت ظاہر ہونے لگی، اور وہ بولا، کس طرح؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ اور میں یہ کہہ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ حمید خان نے مجھے اجازت دینے میں تاخیر نہ کی، اور یہی اس کی بد نصیبی کا آغاز تھا، مگر میرے عشق نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور محل میں میرا آنا جانا شروع ہو گیا، اور نظام الملک کو میں نے اپنے اثر میں لے کر یہ تاثر دیا جیسے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے، اور خود میں نے اس کی بات کو شہرت دی جو قطعی بے حقیقت تھی۔ محل اور اس کے باہر لوگ چیم گوئیاں کرنے لگے۔ مجھے خبر تھی کہ یہ بات حمید خان کے کانوں تک بھی پہنچے گی، اور میں یہی چاہتی تھی۔ عذرا، حمید خان نے مجھے میرے انسانی قالب کے نام سے مخاطب کیا، تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جانتی ہوں، میں اطمینان سے بولی، اور لوگوں کو کام تو باتیں بنانا ہی ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ محض باتیں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ اور حمید خان نے استغفار کیا اور لہجے میں تڑپ تھی۔ اگر حقیقت بھی ہو تو کیا مذائقہ ہے، میں نے دانستہ اس کے احساس پر ضرب لگائی، اور تمہاری خاطر تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ معاملہ بہت نازک تھا، اور حمید خان کو خبر تھی کہ اس نے مجھ پر ذرا بھی سختی کی یا مجھے محل میں آنے جانے سے روکا تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا، اور پھر بھی وہ بدنامی کے خوف سے کرنے لگا، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اب تک وہ کتنا بدنام ہو چکا ہے۔ اس پر بھی میرے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی، اور میں نے حمید خان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، اور برہان پور کے ہر باحثیت شخص کو خبر تھی کہ حمید خان حبشی کی بیوی عذرا کا حکم اب محل میں بھی چلتا ہے، اور نظام الملک اس کا کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اور میں نے نظام الملک کو بھی اس طرح اپنے قابو میں کر لیا کہ محل کے اندر بس میں ہی مال کو مختار تھی، اور محل کے باہر حمید خان سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔
मुगल ताजदार जहांगीर के अहद हुकूमत का ये आखिरी ज़माना था और जगह जगह बगावतें सर उठा रही थी और निज़ामुल मुल्क ने भी इसी मौका से फ़ायदा उठाया और दुक्कन का जो हिस्सा उसके हाथ से निकल गया था दोबारा उसे हथिया लिया और निज़ामुल मुल्क की सरकूबी के लिए दारुल हुकूमत से भारी मुगल लश्कर लेकर खान जहां लोदी दुकन की तरफ आया और हमीद खान हबशी को हुक्म हुआ कि वह बढ़कर खान जहां लोदी को रोके। और इस मौका पर मैंने भी हमीद खान के साथ चलने की जिद की और हमीद खान ने मुझे बहुत समझाया कि मैदान जंग में खून की होली खेली जाती है, तुम साथ ना चलो, मगर मैं न मानी और मेरा मकसद हमीद खान को मजीद जलीलो बदनाम करना था। खाने जहां लोदी मुगल लश्कर साथ लिए हमीद खान हबशी के मुकाबले आकर ठहर गया और मुगल लश्कर की तादाद हमीद खान के लश्कर से दुगनी थी। हमीद खान इसी सबब घबराया हुआ था और सूरज डूब चुका था, इसलिए फौरी तौर पर जंग न छिड़ी और हमीद खान को ये फिक्र खाई जा रही थी कि मैं उसके साथ हूं। और इसी बिना पर मुझसे कहने लगा, क्या खबर क्या हो, तुम बुरहानपुर चली जाओ और मैं तुम्हारे साथ एक दस्ता कर देता हूं। और मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि तुम्हें इतनी घबराहट क्यों है। अच्छी तरह सुन लो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें जंग हारने का डर है तो सुलह कर लो। और हमीद खान आह भरकर बोला, ये इतना आसान नहीं। खान जहां लोदी बहुत सख्त आदमी है, मगर मैंने उसके बारे में कुछ और भी सुना है। हमीद खान ने पूछा, क्या? यही कि वो लालची आदमी है। हाँ, ऐसा तो है, हमीद खान ने तायद की, मगर इस बात से जंग का क्या ताल्लुक है। और मैं उस पर जोर देकर आवाज़ देकर बोली। फिर जो कुछ मैंने सोचा था हमीद खान को बता दिया। और तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है, मगर ये नहीं कि तुम खुद नजराने और तोहफे लेकर सिपाहियों के साथ जाओ। और हमीद खान मेरी पूरी बात सुनकर बोला, और मैं उस मुगल सरदार से जो गुफ्तगू कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। और मैं अपनी बात पर अड़ी रही और उसे मालूम होगा कि हमीद खान की बीवी खुद मसाहलत की गुफ्तगू करने आई है तो नरमी से काम लेगा। औरतों के साथ यूं भी मर्द सख्ती से पेश नहीं आते और हमीद खान को मेरी जिद के आगे हथियार डालना ही पड़े। और मेरी ही एमा पर उसने खान जहां लोदी के नाम मसालत का पैगाम भेजने का फैसला किया। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो मैं तोहफे तहाइफ और हमीद खान का पैगाम लेकर सरदारान लश्कर के जलू में रवाना हो गई। और हमीद खान को यकीन नहीं था कि मैं कामयाब लौटूंगी। मुगल लश्कर निसफ मंजिल पर पड़ाव डाले हुए था और सफ़ेद झंडे बुलंद किए 5 घुड़सवार तेज रफ्तारी से मुगल लश्कर की तरफ बढ़े और मैं भी उन्हीं में थी। और मेरे चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी और हम पांचों घोड़ा दौड़ाते मुगल लश्कर के करीब पहुंचे तो हमें घेर लिया गया। और मुझे देखकर मुगल सिपाहियों के चेहरों पर हैरत नजर आई। कौन हो तुम लोग? मुगल सिपाहियों के एक सरदार ने पूछा। और तुम कहाँ से और किस इरादे से आए हो? और मेरे इशारे पर एक सरदार ने जवाब दिया, हम दुक्कन के मुअज़्ज़ज़ सरदार हमीद खान हबशी के सुपर हैं और उनकी तरफ से तुम्हारे मोहतरम सरदार के लिए एक पैगाम लेकर आए हैं और तुम हमें अपने सरदार के पास पहुंचा दो। इस पर मुगल सरदार मेरी तरफ देखते हुए बोला, और ये कौन है? अदब महफूज रखो। हमीद खान के एक सरदार ने दबंग आवाज में कहा, ये मोहतरम खातून हमारे नामूर सरदार की ज़ौजा हैं। और मुगल सरदार ये सुनकर मुतासर नजर आने लगा और सिपाही भी मरूब हो गए। और मेरे लिबास में जो हीरे जवाहर लटके हुए थे उन पर भी मुगल सिपाहियों की नज़र गई। और कुछ सिपाही रहनुमाई के लिए हमारे साथ चल दिए, बाकी वहीं रह गए। और वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरदार ने मैदान जंग में अपनी औरत को भेजा हो। और कुछ ने ख्याल ज़ाहिर किया कि दुकनी सरदारों ने झूठ बोला है। ये औरत दरअसल कोई हसीनो कीमती कनीज़ है जो बेतौर तोहफा खाने जहां की खिदमत में भेजी गई। और मैंने अपने बारे में ये तबसरे सुने, लेकिन किसी से कुछ न कहा। और वह अपनी महदूद अकल के मुताबिक ही गुफ्तगू कर सकते थे। और मुगल सिपाही कुछ ही देर में हमें साथ लिए खान जहान के खेमे तक पहुंच गए। और उस बड़े खेमे के बाहर मुगल परचम लहरा रहा था। खान जहां लोदी को खबर की गई और वह सरे शाम से महफल नाव नोश सजाए बैठा था। और मुगल सिपाहियों की गुफ्तगू से ये बात मेरे इल्म में आई कि उनका ख्याल था कि शायद खान जहां इस वक्त मुलाकात ना करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे और मेरे साथी सरदारों को खेमे से बाहर रोक लिया गया और हम अभी तक अपने घोड़ों पर सवार थे। जब अंदर से तलबी हुई तो हम घोड़ों से उतर गए और खान जहान के मुहावजों ने हमारी घोड़ों की लगामें थाम ली। उस वक्त कुछ मुगल सरदार भी खान जहान की महफिल में मौजूद थे।
میں شاہانہ انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور خیمے کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی اپنے رخ سے نقاب ہٹا دی اور میرے سردار ہاتھ باندھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ خان جہاں کے چہرے سے مرعوبیت جھلکنے لگی اور یوں جیسے اس کے خیمے میں کوئی ملکہ آ گئی ہو۔ خان جہان کے دماغ پر یقیناً نشے کا بھی کچھ اثر تھا، ورنہ وہ یوں سحر زدہ ہو کر اپنی مسند سے نہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اور خان جہاں میرے استقبال کے لیے اٹھا تو وہاں بیٹھے مغل سردار بھی احتراماً کھڑے ہو گئے اور میں نے محسوس کر لیا کہ ان پر بھی روب حسن طاری ہے۔ اور مجھے خان جہاں نے اپنے قریب مسند پر بٹھایا اور اس کے سردار مسند کے دائیں طرف دو زانو بیٹھے، اور بوڑھے خان جہاں کو ایک نظر دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اسے رام کرنا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے خان جہان کو قیمتی تحفے پیش کیے اور غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور یہ ایک لالچی آدم ذات کا چہرہ تھا۔ خان جہان کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک تھی، اور اسی وقت میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اس بوڑھے کو یہ کہہ کر بے وقوف بنایا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ میرے مرحوم باپ سے بڑی حد تک ملتا ہے، اور میں نے فوری طور پر اس خیال کا اظہار نہیں کیا اور جو تحریری پیغام ساتھ لائی تھی وہ خان جہان کو پیش کر دیا۔ خان جہاں کے حکم پر یہ پیغام بلند آواز میں پڑھا جانے لگا، اور پیغام کے ابتدائی 3 سطریں صرف القاب و آداب پر مشتمل تھی، اور انہیں سن کر خان جہان کا سینہ پھول گیا، اور وہ القاب تقریباً بادشاہ کے ہم پلہ تھے۔ خان جہاں کو یقیناً اب سے پہلے ایسے لقاب سے کسی نے یاد نہیں کیا ہوگا، اور میں نے خاص طور پر اس کی نفس کے لیے یہ خوراک فراہم کی تھی۔ اور اس پیغام میں جو اہم بات لکھی گئی وہ یہ تھی کہ جنگ سے پہلے مناسب ہے کہ دونوں سردار خلوت میں مل کر کوئی ایسی راہ تلاش کریں جو خلق خدا کا خون ناحق بہنے کی نوبت نہ آئے۔ تجویز پیش کی گئی کہ دونوں لشکروں کے بیچوں بیچ ایک خیمہ نصب کیا جائے، اور دونوں سردار ان کا ایک ایک ساتھی غیر مسلح ہو کر اس خیمے تک پہنچ جائے، اور پیغام میں مذاکرات کے وقت کا تعین خان جہان پر چھوڑ دیا گیا، اور جب تک پیغام پڑھا جاتا رہا خاموشی چھائی رہی، اور خان جہان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس پیغام سے متاثر ہوا ہے، ہر چند کہ وہ پیغام صلح نہیں مگر اس کی عبارت بڑی پر اثر تھی، اور یہ عبارت میں نے ہی لکھوائی تھی۔ ہم تمہارے شوہر کی اس تجاویز پر صاد کرتے ہیں۔ اور پیغام سننے کے بعد خان جہاں نے نرم آواز میں کہا، کل آفتاب طلوع ہوتے ہی ہمارے آدمی، جن کی تعداد 5 ہوگی، تمہارے لشکر تک پہنچ جائیں گے، اور تمہاری طرف سے بھی اتنے ہی آدمی مقررہ وقت تک یہاں آ جانے چاہیے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ تمہیں یہ منظور ہے۔ اور میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، اور میں نے اپنی دانست میں اپنی کارگزاری سے حمید خان کو آگاہ کیا تو اسے یقین نہ آیا، اور اس پر میں بولی، جنگ صرف تلواروں سے نہیں ذہن سے بھی لڑی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس بوڑھے گاہ کو شکست دے دوں گی، اور ابھی تو میرے ترکش میں اور بھی بہت سے تیر ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے میری نگاہ حمید خان کے چہرے پر تھی، اور میری بات سن کر حمید خان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور کچھ اور ہی سمجھا، اور اس کے لیے مردہ سی آواز میں مجھ سے پوچھنے لگا، کیا وہ بوڑھا مغل سردار خان جہاں لودھی تمہیں بد نظر بھی محسوس ہوا؟ اور میں ہنس دی، اور مجھے تو ایسے ہی موقعوں کی تلاش رہتی تھی۔ ایک ادا سے بولی، وہ بوڑھا ایسا لگتا تو نہیں، لیکن بد نظر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے کردار کی کجی ہمارے لیے سود مند ہوگی، اور پھر وہ زیر دام آنے سے کسی صورت نہیں بڑھ سکے گا۔ ایک بھی آدمی کا خون بہائے بغیر اتنی بڑی جنگ جیت لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور میں دانستہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ جو نشتر بن کر حمید کے دل میں اتر جائیں، اور مجھے بخوبی علم تھا کہ حمید خان میرے عشق میں دیوانہ ہے، اور اگر میں نے اسے اپنا دیوانہ نہ بنایا ہوتا تو شاید اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اس کے باوجود میں حمید خان کی طرف سے پوری طرح چوکنا اور محتاط رہتی تھی۔ کسی بھی وقت اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا تھا، اور وہ بھی یقیناً کوئی ایسا ہی لمحہ تھا کہ حمید خان کی غیرت جاگ اٹھی، اور دوسرے لمحے مجھے اس کے ہاتھوں میں پھل والا خنجر نظر آیا، اور وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا جیسے اپنے حواسوں میں نہ ہو، اور غیر متوقع صورتحال دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ اس سے پہلے میں کوئی قدم اٹھاتی، وہیں موجود آرج نے حمید خان حبشی کی کلائی پکڑ لی، اور اسی لمحے جیسے مجھے ہوش آ گیا، اور میں نے حمید خان سے خنجر کھینچ چھین لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہو گیا کہ حمید خان مجھ پر حملہ نہیں کر رہا، اور اس کے خنجر کا رخ خود اسی کے سینے کی طرف تھا، گویا وہ خودکشی کرنے والا تھا، اور اس کا اسباب مجھ سے بہتر اور کون جانتا۔
یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خودکشی کرنا حرام ہے؟ میں نے حمید خان کو مخاطب کیا، اور مجھ سے اب مزید بے عزت ہو کر نہیں جیا جاتا۔ حمید خان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کوئی تم پر بری نظر ڈالے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے نزدیک ایسی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ سنو حمید خان، ہم اپنے ارادوں پر تو کسی طرح کے پہرے بٹھا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو پابندے سر بنانا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور اگر کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایسا کرنے سے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اور میں نے حمید خان کو سمجھایا، اور میں نے حمید خان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے ہی اسے یہ تاثر دیا تھا کہ میں اس سے بے وفائی کر رہی ہوں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ اس پر بھی حمید خان خود بھی کبھی میرے روبرو حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، اور یہ الگ بات کہ میری طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ اندر ہی اندر کھولتا اور کرتا رہتا تھا، اور یہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ نظام الملک کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر اس نے بڑی قیمت ادا کی۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ لوگوں کی زبان پر کیا ہے، اور جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اس کا واپس آنا محال تھا، مگر کبھی کبھی اپنی بے عزتی پر بہت ملال ہوتا، اور آج اس نے اظہار بھی کر دیا، اور اس سے پہلے کہ اس نے میرے سامنے زبان نہیں کھولی تھی۔ تمہارے ذہن میں بے عزتی کا جو خیال آیا ہے اسے ذہن سے جھٹک دو۔ چند لمحے خاموش رہ کر میں پھر کہنے لگی، اب کل صبح کی تیاریوں کا حکم دو۔ اور حمید خان نے اقرار میں سر ہلایا تو میں نے مزید کہا، دکن کی بہترین شراب اور دیگر لوازم بھی ضروری ہے، اور یہ محفل عشرت ہوگی، اور ایک یادگار محفل تمہارے ساتھ۔ اس محفل میں جانے والی میں ہوں گی۔ اور میں نے یہ کہہ کر حمید خان کے ذہن پر توجہ دی۔ حمید خان کو یہ اندازہ پہلے ہی تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ سردار کے ساتھ ایک ساتھی کی شرط بھی نہ ہوتی، اور اس وقت حمید خان کے ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ اگر مغل سردار واقعی بد نظر ہوا تو کیا ہوگا، اور حمید خان نے وہ شب سخت اضطراب اور بے چینی میں گزار دی۔ حمید خان کو میں نے ہی اپنی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جان دے کر اس عذاب سے نجات پا جائے، اور اسی خیال سے میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر میں بے وفا ہوتی تو نظام الملک کی حرب میں ہوتی، اور اسی بنا پر جب دوسرے دن حمید خان بیدار ہوا تو رات کا کوئی زخم اس کے سینے میں ہرا نہ تھا، اور میں بھلا اس کی سزا کم کیوں ہونے دیتی۔ میں اپنے شکار کو دوبارہ تازہ دب ہوتے دیکھ کر خوش ہوئی، اور اب مزید مشق ستم کی راہ کھل گئی، اور میں کوئی تازہ ستم ایجاد کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حمید خان کو یہ اطلاع دی گئی کہ مغل سردار خان جہاں کے آدمی آ گئے ہیں، تو مجھے ساتھ لیے خیمے سے باہر آ گیا، اور میرے اور حمید خان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اور یہ تسلی ہونے پر بھی وہ لوگ وہیں ٹھہرے رہے، اور میں اور حمید خان پر سوار ہونے والے تھے۔ میں اور حمید خان گھوڑوں پر سوار ہونے والے تھے، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور رکنے کا سبب پوچھا، اور ان میں سے ایک بولا، ہمیں خان جہاں نے حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ درمیان میں نصب ہونے والے خیمے تک جائیں اور پھر اپنے لشکر سے جا ملیں۔ ایسا ہی آپ کے آدمیوں کو بھی کہا جائے گا، اور اگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں فوراً بول اٹھی، تم لوگ درمیانی خیمے تک ہمارے ساتھ چلو گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو ہمیں خانہ جہاں کے فہم و فراست کے قائل ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر میں اپنے گھوڑے پر چڑھ گئی۔ حمید خان پہلے ہی گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی کہ خانہ جہاں بالکل ہی احمق نہیں، درمیانی خیمے تک جاتے جاتے بھی مسئلہ ہونے کے خیال سے پلٹ کر آیا جا سکتا تھا، اور ایک خانہ جہاں نے اس مکان کو ختم کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان نصب کیا جانے والا وہ عالی شان خیمہ دور ہی سے نظر آیا، اور میرے اور حمید خان کے گھوڑے اسی خیمے کی طرف دوڑ رہے تھے، اور ہمارے پیچھے خانہ جہاں کے آدمی اپنے گھوڑوں پر سوار دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ہم درمیانی خیمے کے قریب پہنچے تو دوسری جانب سے بھی چند گھوڑ سوار آتے دکھائی دیے، اور آگے آگے خانہ جہاں لودھی کا گھوڑا تھا، اور میں نے اس مغل سردار کو دور ہی سے پہچان لیا۔ میں اور حمید خان خیمے کے باہری گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ خانہ جہاں کے جو آدمی خیمے تک ہمارے ساتھ ساتھ آئے سیدھے نکلے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں ہم خان جہاں کی سواری وہاں آ کر رکی، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان مغل فوجی افسر بھی تھا، اور یہ مغل افسر گزشتہ رات بھی خانہ جہاں کے خیمے میں موجود تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ حمید خان اور میں نے بڑھ کر ان دونوں کا استقبال کیا، اور پھر انہیں خیمے کے اندر لے گئے۔
वहाँ कोई खिदमतगार नहीं था और सिर्फ 4 अफराद थे, और मैंने गुफ्तगू शुरू होने से पहले खुद को बतौर साकी पेश किया और 2 सागर के लिए दरख्वास्त की। खाने जहाँ ये सुनकर बोला, हर चंद के हम दिन के वक्त शुगर से ग्रेज करते हैं, मगर तुमने जिस मोहब्बत से दावत दी है उसे ठुकराना कुफराने नेमत के बराबर समझते हैं, और हम तुम्हारी दावत मंजूर करते हैं। उस पर मैंने खाने जहाँ का शुक्रिया अदा किया और अपने हाथ से सागर बनाकर खाने जहाँ और मुग़ल फौजी अफसर को पेश किए, और फिर हमीद खान के लिए भी सागर बनाया, और शायद खाने जहाँ को ख्याल हो कि मैं अपने लिए भी सागर बनाऊंगी, मगर ज़ाहिर है कि मुझसे ये गुनाह कैसे सरदर्द होता। ईमान वालों में से होने के सबब शराब को मैं हराम ही समझती थी, और खाने जहाँ ने जो कुछ भी सोचा हो लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। गुफ्तगू में पहल मैंने की और मैं ठहरे हुए पुरसकून लहजे में बोली, दुकन की ज़मीन पर बड़ा खून बह चुका है, अब हमें चाहिए कि इस ज़मीन पर मज़ीद खून ना बहाएं, और खल्के खुदा का खून बहाना यूँ भी कौन सी अच्छी बात है। यकीनन हुजूर को मेरी राय से इत्तफाक होगा। और खाने जहाँ ने एक दुनिया देखी थी, वो इसलिए संभल कर बोला, तुम्हारी इस बात से कौन जी होशरो इनकार करेगा, मगर जंग रुकने की कोई सूरत तो हो। और मैंने ये सुनकर कहा, हजूर से चंद सवाल करने की इजाज़त चाहती हूँ, और उसके साथ ये दरख्वास्त है कि इन सवालों को गुस्ताखी तस्वर ना किया जाए। उनका मकसद महज ये है कि असल सूरत हाल वाज़े हो जाए। हर चंद के मज़ाकरात में दोनों फरीकों की हैसियत मसावी होती है, लेकिन मैं दानिस्ता खाने जहाँ को अहमियत दे रही थी, और इजाज़त तलब करने का मकसद भी यही था कि मैं खाने जहाँ को बरतर तस्वर करती हूँ, और खाने जहाँ पर इसका अच्छा मरतब हुआ। उसने बड़ी खुश दिली के साथ मुझे सवाल करने की इजाज़त दी, और मैं बोली, मेरा पहला सवाल ये है कि अर्श आशियाना शहनशाह अकबर से पहले इस ज़मीन पर किसका कब्जा था और जिसके लिए जंग हो रही है। और खाने जहाँ मेरा सवाल सुनकर सटपटा गया और उसने गोल मोल सा जवाब दिया, सभी को मालूम है कि अर्श आशियानी से पहले यहाँ किसका कब्जा था, फिर भी ये कनीज़ खुद हजूर की ज़ुबान से सुनने की आरज़ूमंद है। मगर इससे तुम्हारा मकसद क्या है? खाने जहाँ ने सवाल किया। सिर्फ ये ज़ाहिर करना कि दुकान वालों ने कभी अपने हदूद से बाहर कदम नहीं निकाले, उसके बावजूद उन पर जुल्म किया जाता रहा और उन्हें खुद उन्हीं के इलाके में अमन व सुकून के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी गई, और अब फिर यही नौबत आ गई है। और खाने जहाँ ने ये सुनकर कहा, अगर ये तुम्हारी हिज्जत तस्लीम कर ली जाए तो फतूहात बेमैनी होकर रह जाती है। हाँ, वो फतूहात यकीनन बेमैनी है जो लोगों को अमन व सुकून से ना रहने दें। और मैं बेधड़क बोली, बेशक जो लोग मुफसद और शरी हों उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए अक़दामात किए जा सकते हैं, ताकि खल्के खुदा उन मुफसदों की फसाद से निजात पाए। मालूम नहीं कि वह मेरा दिल नशीन पैराव अजहार था या तेज़ दुकनी शराब का तासर, और मेरी बातों से खाने जहाँ मुतासर नज़र आने लगा। और शुरू में उसने मज़ाहमत की, और फिर ये मज़ाहमत मफाहमत व तायद में बदलती चली गई। और खाने जहाँ के साथी नौजवान फौजी अफसर का भी इसमें हाथ था, और वह अब खुल्लम खुल्ला मेरी तायद में बोल रहा था। और एक जिनज़ादी की हैसियत से मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था कि उस बूढ़े मुग़ल सरदार को अपना हमनवा बना लेती, मगर अपनी पुरइसरार जिन्नाती कुव्वतों को मैं उसी वक़्त इस्तेमाल करती थी जब कोई दूसरी राह ना रहती। तो गोया हजूर ने यह तस्लीम कर लिया कि इस ज़मीन पर तसर्रुफ़ का हक़ दुकान वालों को है, और मैंने गुफ्तगू को समेटा। और खाने जहाँ ने एतराफ़ किया कि हम अब तक की गुफ्तगू का तो यही हासिल है, और मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाकर एक कदम आगे और बढ़ाया और बोली, और इससे यह भी साबित हुआ कि जो इलाके अब मुग़ल फ़ौज के कब्ज़े में हैं उन्हें पहले ही की तरह निज़ाम शाही हुकूमत में होना चाहिए। और खाने जहाँ संभला और कहा, लेकिन कब्ज़ा भी तो कोई चीज़ है ना, और फिर उस इलाके पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए हमें कितने अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और इस हकीकत को भी तो किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैंने यकदार एक और पांसा फेंका, अगर अखराजात अदा कर दिए जाएँ तो। खाने जहाँ घबरा गया और बुरी तरह फंस गया था, और मेरे जाल से निकलने के लिए वो बोला, तो क्या खबर, क्या कहा जा सकता है, और ज़िले सुबहानी को यह सूरत काबिल कबूल होगी या नहीं, इसका फ़ैसला तो वो नफ्से नफीस ही कर सकते हैं। और अपने शिकार को जाल से निकलने की जद्दोजहद करते देखकर मैंने फिर डोरी खींची और कहा, और हमारे लिए तो हजूर ही सब कुछ है, और हजूर का फ़ैसला ही हमारे लिए बादशाह का फ़ैसला है, और हजूर यहाँ बाइख्तियार हैं और अज़रो बादशाही की तरफ से गोया उसकी नियाबत कर रहे हैं।
खाने जहाँ की तवक्का के मुताबिक बांस पर चढ़ गया और बोला, इसमें कोई कलाम नहीं कि हम ज़िले सुबहानी की तरफ से कोई भी फैसला करने के मजाज हैं, लेकिन अपने दुश्मनों से डरते हैं कि वो यकीनन ज़िले सुबहानी को हमारी तरफ से वर्गलाएंगे। उसकी भी एक सूरत है। और लोहे को गर्म देखकर मैं जल्दी से बोली, हजूर के ख्याल में जो मुनसफाना फ़ैसला हो सुना दें, उस पर अमल दरामद भी हो जाए, मगर हजूर उस वक़्त तक दुकन ही में हमारे मेहमान रहें जब तक यकीन कामल ना हो जाए कि बादशाह हजूर से खफा नहीं। और खान जहान में सोच में पड़ गया और ये साफ ज़ाहिर था कि अगर वह अखराजात के नाम पर एक बड़ी रकम वसूल करके दुकन के तमाम मफतूहा इलाके निज़ामुल मुल्क के हवाले कर देगा तो बादशाह उस पर उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। और ऐसी सूरत में निज़ामुल मुल्क से मिलने वाली भारी रकम उसके पास होगी और वो निज़ामुल मुल्क भी पनाह में होगा। और मेरी तवज्जो उसके जहन पर थी और वो लालची आदमजाद ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना यही दुकन में रह जाऊं, और अगर मैं निज़ाम मुल्क से मिल गया तो वो 2-1 महल्लात का महसूल भी मेरे नाम कर सकता है और ये मुस्तकिल आमदनी की सूरत भी निकल आएगी। उस धेड़ बन में वो काफ़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, ये मामला इतना नाजुक है कि हम फौरी तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दे सकते और हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कल सुबह फिर यही मुलाकात होगी। तो गोया ये तय हो गया कि हमारे दरमियान फ़िलहाल मुज़ाकरात ख़त्म होने तक जंग नहीं होगी। मैंने तस्दीक चाही। यकीनन, खान जहां बोला, और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जंग कैसे हो सकती है। और मेरी कोशिशों से मैदान रज़म बज़म में तब्दील हो गया और दोस्ती और मफाकत के रिश्ते استوار होने लगे। और इस ज़मन में ज़िक्र के काबिल बात यह थी कि मुझे अपनी पुरअसरार कुव्वत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी और मैंने खाने जहां को सोचने का वक़्त तो दे दिया, मगर उसी के साथ बोली, मुझे हजूर से खिलवत में भी कुछ अर्ज़ करना है। अगर हजूर इजाज़त फरमाएं तो ये कनीज़ हजूर के साथ ही चले, और कल जब हजूर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो साथ ही ये बंदी भी आ जाएगी। और हमीद खान इस मौका पर खामोश न रह सका और मुस्तरिब आवाज़ में बोला, तो क्या तुम रात भी वहीं गुजारोगी? और मैं उसकी बेचैनी से खुशी हुई और भांप गई कि उसके दिल में क्या क्या वसवसे उठ रहे हैं। हजूर के साया रहना तो मेरे लिए सआदत है। और मैंने खाने जहां की तरफ इशारा किया, और हजूर के होते मुझे क्या खटका। खाने जहां ने भी तायद में कहा कि यह हमारी मेहमान बनकर रहेंगी, इनकी हिफाजत के ज़िम्मा हम लेते हैं। और मुझे अंदाज़ा था कि हमीद खान मजबूरन खामोश हुआ है, वरना उसके अंदर तूफ़ान उठ रहे होंगे, और मैंने यही सोचकर उसके जहन पर तवज्जो दी। हमीद खान सोच रहा था कि दुकनी फ़ौज से यह बात छुपी ना रह सकेगी कि अजरा बूढ़े मुगल सरदार के साथ गई, और कई फ़ौजें ये नहीं सोचेंगी कि आखिर उसकी बीवी ने मुगल फ़ौज के दरमियान रात क्यों गुजारी, और फिर सुलह हो जाएगी तो और भी अफवाहें सर उठाएंगी। अपने माथे पर कलीन का वो टीका सजाने पर हमीद खान मजबूर हो गया, और मैंने इशारों की ज़बान में आरज को उसकी निगरानी पर मुकर्रर किया। और हमीद खान दोबारा खुदकशी की कोशिश कर सकता था। और हमीद खान बड़ी हसरत से मुझे खाने जहां और मुगल फौजी अफसर के साथ जाते देखता रहा, और उन दोनों के दरमियान मेरा घोड़ा था। और मुश्किल ही से कोई ऐसा दिन गुजरता था कि मैं हमीद खान के दिल पर कोई चरका ना लगाती, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी सूरत में मुझसे इस्तफसार कर सकता। खाने जहां के साथ मैं उसके खेमे तक पहुंची और घोड़े से उतर गई। एक खिदमतगार ने मेरे घोड़े की लगाम थाम ली, और अब मेरे चेहरे पर नकाब भी नहीं थी, और खाने जहां ने मुझे अपने ही खेमे में ठहराया। और मैं इस बात से बेखबर नहीं थी कि मुगल लश्कर में मेरी आमद पर तरह तरह की जो बातें बनाई जा रही होंगी। मुमकिन है कि सिपाही ये समझ रहे हों कि खाने जहां ने दुकनी सरदार से कोई सौदेबाजी कर ली। खिलवत मुयस्सर आते ही मैंने खाने जहां को बर्राई हुई आवाज़ में बताया कि हजूर की शक्ल मेरे मरहूम वालद से बहुत मिलती है, और हजूर की सूरत देखकर इसीलिए मुझे अपने मरहूम वालद की याद आ गई। और तवक्का के मुताबिक खाने जहां मुतासर होकर बोला, तुम हमें अपने बाप की जगह समझ सकती हो। और यूं खाने जहां को मैंने अपना मुंह बोला बाप बना लिया, और आंखों से आंसू पूंछते हुए कहा, बेटी की ख्वाहिश है कि बाप उसे छोड़कर ना जाए, मगर इसकी के सबील क्या है? और ये सवाल करते हुए खाने जहां गौर से मुझे देखने लगे, और मैं जल्दी से बोली, सबील भी बताऊंगी और उस पर अमल करना हजूर का काम है। बताओ। खाने जहां राजी हो गया। खाने जहां को आमादा पाकर मैंने होशियारी से कहा, दुकन का जो इलाका मुगलों के कब्जे में है उसे छोड़ने की इवज
اخراجات کے نام پر میں نظام الملک سے حضور کو اتنی بڑی رقم دلا دوں گی کہ حضور کی کئی پشتیں دکن میں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ ظاہر ہے کہ کسی مغل قلعہ دار یا حکیم کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حضور کے حکم سے روح گردانی کر سکے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے کہ نظام الملک ہمیں کتنی رقم دے سکے گا؟ خانہ جہاں کے لہجے میں لالچ کا اظہار ہونے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے سودا پکا کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سودا بہت سستا ہے اور نظام الملک فوراً اس پر راضی ہو جائے گا، اور یہ اس سرزمین کا سودا تھا جس کے حصول کی خاطر مغل تاجدار اکبر اور پھر جہانگیر نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہزارہ مغل سپاہی مارے گئے تھے، اور 2 مغل بادشاہوں، 3 مغل شہزادوں اور متعدد مغل امیروں کی سالہ سال کی محنت و جان فشانی پر پانی پھر گیا، اور میں نے خان جہان کو شیشے میں اتار کر یہ سارے علاقے گویا کوڑیوں کی مول خرید لیے۔ صرف 5 لاکھ ہو اور 3 لاکھ کے جواہر میں دکن کا سودا ہو گیا، اور خانہ جہاں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ دکن کے 2 محلات کا محصول بھی اس کے نام کر دیا جائے، اور میں نے یہ مطالبہ بھی مان لیا۔ اور خانہ جہاں کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ اسے یقین نہیں تھا کہ نظام الملک بھی سودے پر راضی ہو جائے گا، اور میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا، اور پھر بولی، میں آج ہی نظام الملک سے ملنے برہان پور جا رہی ہوں، اور معاملہ طے ہونے کے بعد مزید ڈھیل دینا میرے نزدیک مسلط کے خلاف تھا، اور میں اسی خیال سے وہاں نہیں رکی اور سیدھی حمید خان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم لوٹ آئیں، اور حمید خان کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اپنی دانست میں وہ ممکنہ رسوائی سے بچ گیا، اور میں نے مغل لشکر کے درمیان وہ رات نہیں گزاری، اور میں نے حمید خان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیا اور نشتر زنی کی۔ دیکھ لو کہ میں نے اس بوڑھے سردار سے اپنی بات منوا ہی لی اور جنگ جیت لی، اور یہ کہہ کر میں نے خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ حمید خان کا چہرہ بجھ گیا، اور میں مزید نمک مرچ چھڑک کر اس کے زخموں سے کھیلتی رہی، اور میں نے حمید خان کو وہ سب کچھ باور کرایا جس میں نام کو بھی حقیقت نہیں تھی، اور مقصد اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ میرے ساتھ برہان پور چلو۔ اور میں حمید خان کو خاموش دیکھ کر بولی، کیا تم اس بات پر خوشی نہیں کہ تمہاری بیوی نے تنہا مغلوں کے بھاری لشکر کو شکست دے دی؟ بولو۔ ہاں میں خوش ہوں، حمید خان نے سرد آہ بھری، اور پھر اسی روز شام ہونے تک حمید خان کو ساتھ لے کر میں برہان پور پہنچ گئی، اور نظام الملک کو میں نے خود تمام واقعات سے آگاہ کیا، اور اس وقت حمید خان بھی وہیں موجود تھا۔ نظام الملک نے خوش ہو کر اپنے گلے سے مروارید کا ایک ہار اتارا اور مجھے پہنایا، اور وہ رات برہان پور ہی میں بسر ہوئی، اور رات گئے تک جشن جاری رہا، اور اس جشن میں نظام الملک کی ساقی بنی رہی، اور سپا اسلار کفالف اور دیگر متعدد سردار بھی اس جشن میں شریک تھے۔ جب رات ڈھل گئی تو میں نے بڑی محفل میں یہ کہتے ہوئے نظام الملک کا ہاتھ تھام لیا کہ حضور کو یہ کنیز خواب گاہ تک پہنچائے گی۔ نظام الملک ہنستا ہوا اٹھا اور میرے ساتھ اپنی خواب گاہ کی طرف قدم بڑھا دیے، اور یہ حرکت میں نے دانستہ حمید خان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کی، اور آگے بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دکن کے سردار معنی خیز انداز میں حمید خان کو دیکھ رہے تھے، اور اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بڑی محفل میں سب کے سامنے میں نے اسے بے آبرو کر دیا، اور احساس ذلت کے سبب وہ کوئی غدر قدم نہ اٹھا بیٹھے، اسی کو روکنے کے لیے آرج اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ دوسرے ہی دن خانہ جہاں کو طے شدہ رقم کی ادائیگی کر دی گئی، اور 2 محلات کا محصول بھی اس کے نام ہو گیا، اور اس کے بعد خانہ جہاں کے حکم پر تمام مغل حاکموں نے نظام الملک کے گماشتوں کو اپنے علاقے سپرد کر دیے، اور نظام الملک کی اطاعت قبول کر لی۔ خانہ جہاں کی اس کارروائی کی مخالف اگر کسی نے کی تو وہ احمد نگد کا قلعے دار تھا، اور اس نے خانہ جہاں کے حکم اور تحریر کو بالکل رد کر دیا، اور یہ جواب دیا کہ ذل سبحانی کے حکم کے بغیر قلعے کی چابی کسی کو نہ دوں گا۔ سمجھو کہ قلعے کی چابی میرے سر سے بندھی ہوئی ہے، اور قلعے کے اطراف پر گنے اور تعلقہ نظام الملک کے آدمیوں کے قبضے میں آ گئے، اور انہوں نے قلعے دار کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ نظام الملک کی یہ بہت بڑی فتح تھی، اور اس فتح کا صحرا میرے سر تھا، اور دکن پر اب بالواسطہ میری حکومت تھی۔ نظام الملک میری مٹھی میں تھا، اور اب میری راہ میں صرف ایک امیر کفاف تھا جو تمام امور مملکت انجام دیتا تھا، اور نظام الملک کی اہمیت پر میں نے ملک اور فوج کے سارے اختیارات
کفاف کے ہاتھ سے اس طرح اپنے قبضے میں کر لیے کہ سب کچھ میرے اشارے سے وابستہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ کچھ ہی دن میں میرا اختیار و اقتدار اس میں درجہ بڑھ گیا کہ جب میں سواری کے لیے باہر نکلتی تو بڑے بڑے امیر اور سردار میرے ہاتھی کے ساتھ پیدل چلتے، اور یہ امیر اور سردار میرے ہی حضور میں اپنے عریضے یا بادشاہی پروانے پیش کرتے، اور اب میرے سامنے حمید خان کی حیثیت کچھ نہ تھی، اور میرے ہاتھ میں اب اتنے اختیارات تھے کہ میں اپنے حکم سے حمید خان کی زندگی کا چراغ گل کرا سکتی، مگر مجھے موقع کا انتظار تھا، اور میں یہ نہ بھولی تھی کہ میرے انسانی قالب عذرا کے محبوب ہاشم کو حمید خان کے حکم پر جس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اب حمید خان کی حویلی کے بجائے میرا زیادہ تر وقت نظام الملک کے محل میں گزرتا۔ عادل شاہی اور نظام شاہی سلاطین میں ہمیشہ سے عداوت اور فوج کشی رہتی، اور انہی دنوں عادل شاہ نے ایک آراستہ لشکر جنگی ہاتھی اور توپ خانہ لے کر نظام شاہی سلطنت پر حملہ کر دیا، اور نظام الملک نے اس کے مقابلے میں تیاریاں کی، اور اس کی ساری توجہ جنگ کی طرف ہو گئی، اور وہ خود ایک بڑا لشکر لے کر عادل شاہ کے مقابلے پر روانہ ہونے والا تھا۔ سرحدوں پر جنگ جاری تھی اور پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، اور مجھے ایک طویل عرصے سے کسی ایسے موقع کی تلاش تھی، اور حمید خان سے آخری انتقام لینے کے لیے یہی وقت تھا، مگر اس سے پہلے میں نے ایک اور چال چلی۔ میں خلوت میں نظام الملک سے ملی اور اس سے کہا کہ یقیناً کسی نے غداری کی ہے، اور وہ غدار ہم میں سے کوئی ہے، اور اس نے موقع دے کر ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور یہ کہتے ہوئے رد عمل جاننے کے لیے میری نظریں نظام الملک کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ غداری اور نظام الملک حیرت سے بولا، ہمارے درمیان کون غدار ہو سکتا ہے؟ اور مجھے ایک شخص پر شبہ ہے، مگر جب تک مجھے اس کے خلاف واضح ثبوت نہیں مل جاتا میں اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ توقع ہے کہ جلد ہی ثبوت مل جائے گا، اور پھر میں خود اس کے قتل کا حکم دوں گی۔ فی الحال تو مجھے حضور سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نظام ملک نے پوچھا۔ حضور بے نفس نفیس عادل شاہ کے مقابلے پر جا کر اسے اہمیت نہ دیں، اصل بات کہنے سے پہلے میں نے تحمید باندھی، اور اس پر نظام الملک نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ میدان جنگ سے کتنی ہولناک خبریں آ رہی ہیں، اور اگر ہم یہیں ٹھہرے رہے تو وہ یہاں تک بڑھ آئے گا، اور یہ بات جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے، اور اس طرح دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حضور کی جگہ یہ کنیز فوجیں لے کر مقابلے پر جائے گی، اور میں پرعزم لہجے میں بولی، اور نظام الملک میری بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے جبھی تو کنیز نے عرض کیا، اور میں نے پرسکون آواز میں کہا، کنیز کی درخواست ہے کہ اس جنگ کے سارے اختیارات اسے دے دیے جائیں۔ اور نظام الملک نے حیرت سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہیں شاہی افواج کا سپہ سالار بنا دیں؟ اور میں نے اقرار کیا، جی ہاں حضور، کنیز یہی چاہتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ حکم ہو تو کنیز وجہ بیان کرے۔ ہاں کہو، نظام الملک نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے سے اضطراب جھلک رہا تھا، اور میں کہنے لگی، اگر میں حضور کے اقبال سے دشمن پر غالب آ گئی تو صدیوں تک لوگوں کی زبانوں پر رہے گا کہ نظام الملک کی ایک عورت نے ہیجا پور کے بادشاہ سے مقابلہ کر کے اسے بھگا دیا، اور اگر خدا نہ کرے قضیہ اس کے برعکس ہوا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ایک بادشاہ نے ایک عورت کو مغلوب کر لیا، اور اس کے بعد حضور اس شکست کا بدلہ لینے کا انتقام کر سکتے ہیں۔ نظام الملک کو میری تجویز پسند آئی، اور وہ کھل اٹھا، اور اس نے مجھے اپنی افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ سارے دکن میں نظام الملک کا یہ حکم حیرت کے ساتھ سنا گیا، اور پہلے یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ خود نظام الملک فوجیں لے کر محاذ جنگ پر جائے گا۔ اب لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ میں اس کی جگہ عادل شاہ سے لڑنے جاؤں گی، اور لوگوں کے رد عمل سے میں بے خبر نہ تھی۔ جن سرداروں کی ترقی میری سفارش پر ہوئی تھی، انہوں نے بڑے نظم و ضبط سے احکام کی تعمیل کی، اور ان کے ساتھ یہ ان کے محسن کی عزت کا سوال بھی تھا، اور وہ میری خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں اس پر زیادہ مہربان ہوں، اور حمید خان بھی میرے اشاروں پر ناچا ناچا پھر رہا تھا، اور مجھے سرداروں کی سرگرمی اور جوش دے کر پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ میں کتنی ہر دل عزیز ہوں۔ اور جو سردار ابھی مجھ سے اپنا کوئی کام نہ نکلوا سکے تھے، انہیں میں نے امید پر رکھا، اور وہ بھی جان لڑانے پر تیار ہو گئے، اور اس سے قطعی نظر میری خوشنودی حاصل کر کے نظام الملک کے قریب بھی ہو سکتے تھے۔ اور میں نے بڑی تن دہی سے فوجوں کو مرتب کیا، اور آرج بھی میرے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا۔
उसने भी मेरी भरपूर मदद की और मेरी हुक्म पर जंगी हाथियों को भी तैयार किया गया और तोप खाने का बंदोबस्त भी हुआ। और मुझे जंगी तजर्बा नहीं था, मगर मेरे फौजी सरदार मंजे हुए थे। हमीद खान हबशी भी कम न था और उसने दुश्मनों से बड़े मार्के किए थे। और अब तक आदमजादों के दरमियान रहकर मैंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया था, मगर मुझे इस बात का पूरी तरह अंदाजा था कि आदमजाद अंदर से कितने बेरहम और शफाक होते हैं। दुक्कड़ में दस्तूर था कि कोई अहम मामला पड़ता तो सोने और चांदी के बहुत सारे जड़ाव कड़ाव बनवाकर सिपा सलार अपने पास रख लेता, और ये सोने चांदी के कड़े मैदान जंग ही में सिपाहियों के कारनामों पर इनाम में नहीं दिए जाते थे। ऐन मौका पर कोई कारनामा अंजाम देने पर कीमती इनाम मिलता तो लड़ने वाले और जी तोड़ कर लड़ते। तजर्बा कर सरदारों के मशवरे पर मैंने भी बेशुमार कड़े बनवाकर अपने पास रख लिए, और इस बात को भी बड़ी शोहरत दी कि दुक्कड़ में भी यह दस्तूर था कि तोप खाने के प्यादों की तालीफ कलबे के लिए मिठाई भरे टोकरे भी साथ होते हैं, और मैंने मनो मिठाई के टोकरे भी तैयार करा लिए। और मुझे हर कीमत पर यह जंग जीतनी थी, और उसके लिए मैंने आरी से भी मशवरा किया, और उसने कहा, दीनार, दुश्मन की फौज के पैर उखाड़ने के लिए मैंने एक तदबीर सोच रखी है।